بہت سے لوگ مشکل وقت میں، مایوسی کے عالم میں اور آزمائشوں میں خدا سے کہتے ہیں ہمیں بچا، ہمیں ان مشکلات سے نکال دے۔ لیکن اکثر اوقات جب ہم خدا سے کہتے ہیں ان مشکلات کا خاتمہ کر دیں تو وہ نہیں کرتا۔ کیا ہوتا ہے جب آپ پہاڑ کو کہتے ہیں ہٹ جا اور وہ نہیں ہٹتا؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس وقت جب مصیبت ختم نہیں ہوتی اور طوفان نہیں تھمتا، اس وقت ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تو میرے ساتھ چل تاکہ اس طوفان میں سے میں گزر سکوں۔ خدا مجھے قوت دے کہ اس مشکل وقت کا میں سامنا کر سکوں۔ دانیل کی کتاب میں 3 لڑکوں کی طرف دیکھیں، ان کو آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا۔ خدا نے اس آگ کو بجھایا نہیں، خدا تو خود ان کے ساتھ آگ میں آ کے موجود ہوا۔ خدا نے دانیل کو شیروں کی مان میں پھینکنے سے نہیں بچایا، بلکہ وہ خود اس مان میں اس کے ساتھ تھا۔ زبور 23 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ میرا گزر ہو، یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے، میرا گزر ہو۔ یہاں یہ نہیں لکھا گیا خداوند مجھے موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرنے نہ دینا، اور نہ ہی یہ لکھا ہے کہ مجھے موت کے سایہ کی وادی میں سے بچا لے، بلکہ لکھا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ موت کے سایہ کی وادی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کے ہر غم اور ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہے۔ جب مصیبت آ پڑے اور ہر چیز ایسے لگے کہ آپ کے مخالف ہے، خدا پھر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو مصیبت کے وقت آپ کے بھائی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب پہاڑ نہ ہٹے تو دعا کریں کہ خدا قوت دے کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھ سکیں۔ تو جب پہاڑ نہ ہٹے تو دعا کریں کہ خدا ہمیں قوت دے کہ ہم اس پہاڑ پر چڑھ سکیں۔ جب جاتی جولیت راستے سے نہ ہٹے تو دعا کریں کہ جاتی جولیت کو ہرانے کی قوت ملے۔ جب آپ کے بوجھ بہت زیادہ بھاری ہو جائیں تو ان کو خداوند پر ڈال دیں۔ جب ہم غم میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو دعا کریں وقتوں کے خدا سے کہ جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر اس وقت میں آپ اپنے آپ کو میدان جنگ میں پاتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جنگ خداوند کی ہے، اسے آپ کے لیے لڑنے دیں۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ شیروں کی مان میں زندہ رہ سکتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تیری مرضی ہے خدا تو میرے ساتھ چل۔ اگر یہ آزمائش ختم نہیں ہو رہی تو میرے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کرنے میں میری مدد کر۔ اگر خدا مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزرنا ضرور ہے تو میرے ساتھ ہو۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، خداوند میرے ساتھ چل۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنا فضل دے گا تاکہ آپ غالب آ سکیں، قوت دے گا تاکہ آپ مضبوطی سے کھڑے رہ سکیں، اور فتح خداوند کی ہے۔ آئیں اب ہم سب دعا کرتے ہیں۔ اے میرے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں مشکل وقت میں سے ہو کر گزرنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ جب ہم اپنے بوجھ کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں تو چاہے حالات نہ بھی بدلیں، تو ہمارے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ آندھی طوفان چاہے چلتے رہیں، لیکن تو ہمارے دلوں کو اطمینان سے بھرتا ہے۔ آج ہم تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے مشکل وقت میں ہمیں قوت دے تاکہ ہم اس میں سے گزر سکیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر طوفان میں اور موت کے سایہ کی وادی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے تو دانیل، شدرک، میشک اور ابدنگو کے ساتھ تھا۔ تیری وفاداری بہت عظیم ہے، ہمارے اچھے اور برے وقت میں تو وفادار رہتا ہے۔ خداوند تیری مضبوطی کو مانگ لیتی ہوں۔
میرے دل کو زور بخش تاکہ میں تجھ میں مضبوط رہ کر زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کر سکوں۔ جب حالات کی صورت میں جاتی جولیت میرے سامنے آ کھڑا ہو جائے تو میں اس سے گھبرانے کی بجائے تیرے نام سے فتح کو بول کر اس کا مقابلہ کر سکوں۔ تیرا کلام یسایہ 41 باب اس کی 10ویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ خداوند تو مجھے زور بخشتا ہے اور میرا مددگار ہے، اس لیے میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ اب میں مشکل وقت اور مصیبتوں اور حالات سے نہیں ڈروں گی، بلکہ اپنے نظروں کو تیری طرف ٹکاؤں گی اور اپنی قوت تجھ ہی سے مانگوں گی۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔